تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 133, 134 and 135. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 133. And your Lord is al-Ghani, full of mercy. تمہارا رب جو ہے اور تمہارا رب جو ہے وہ تو الغنی ہے، وہ یعنی کہ اس کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ میں مطلب سیلف سفیشینٹ ہے، اور فل آف مرسی ہے، یعنی کہ اس کے پاس رحمہ جو ہے وہ تو اس کا مالک ہے، اس کا اونر ہے، وہ تو پھر وہ تو فل آف ہوا نا. اف ہی ولز، اگر وہ چاہے، ہی کین ڈسٹروائے یو، وہ تمہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے. اینڈ ان یور پلیس میک ہوم ہی ولز ایز یور سکسیسر، اور تمہاری جگہ کے اوپر اللہ دوسروں کو لے کر آئے، یعنی کہ جو تمہارے پیچھے دوسرے لوگ آ جائیں. ایز ہی ریزڈ یو، جیسے کہ اللہ نے تمہیں بنایا فرام دا سیڈ آف ادر پیپل، یعنی جو دوسرے لوگ تھے ان میں سے تو ہم بھی آئے ہیں نا. تو اس طرح سے اللہ کو جب کسی کو ہٹانا ہٹا دیتا ہے، لیکن جن کو وہ بچا لیتا ہے ان میں سے پھر آگے نسلیں چلتی ہیں. آیت نمبر 134. Surely that which you are promised will verily come to pass and you cannot escape. یقیناً وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً آ کے رہے گا، اور اس سے تم بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے کہیں. آیت نمبر 135. Say, O my people, work according to your way. Surely, I too am working. تو اللہ کہہ رہا ہے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو، او مائی پیپل، اے میرے لوگوں، کرو تم جو تمہیں کرنا ہے تمہارے طریقے پہ. یقیناً میں بھی اپنے عمل جو عمل ہے کر رہا ہوں، تم اپنے عمل کرو. And you will come to know for which of us will be the happy and in the year after. آخرت میں تم کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں گروہ جو ہے ان میں سے کون لوگ ہیں جو بہت ہی خوش ہوں گے آخرت کے اندر. Certainly the wrongdoers will not be successful. اور یقیناً جو بھی گنہگار لوگ ہیں، ظالمون لوگ ہیں، وہ فلاح نہیں پائیں گے. If they disobey, they will perish. اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی تو وہ تباہ ہونا ان کے لیے لکھا ہی ہے، پھر تو یعنی ان کا تباہ ہونا یقینی ہے. اللہ سے وَرَبُّكَ and your Lord, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارا رب الغنی، وہ تو الغنی ہے، رچ ہے، بہت بہت رچ ہے، فری فرام نیڈنگ ہز کریچرز ان اینی وے اور فارم، اور وہ اس چیز سے بالکل پرے ہے، بالکل فری ہے کہ وہ اپنے ہی مخلوق سے کچھ چاہے، کہ جس کو اللہ نے بنایا اسی سے بولے گا کہ تو مجھے حلوے مانڈے دے یا تو میرے پہ چڑھاوے چڑھا، ایسا بولے گا کیا اللہ؟ تو اللہ اپنے ہی مخلوق سے کیا مانگے گا؟ اپنے بھگتوں سے کیا مانگے گا؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ while they stand in need of him in all situations. ہر حال میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ذو الرحمہ، full of mercy towards creation، اور وہ بھرپور ہے، پورا مالک ہے رحمت کا اپنی مخلوق کی طرف، اپنی مخلوق کے لیے. اللہ said in another آیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. Truly Allah is full of kindness, the most merciful towards mankind. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، 143. تو اس میں اللہ نے کہا کہ یقیناً اللہ تو اب بہت ہی
رعوف ہے یعنی بہت کائنڈ ہے، رحم والا، اور بہت زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف. اِن یشاء یذہبکم، if he wills، اگر وہ چاہے he can destroy you، وہ تمہیں تباہ کر دے. اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں تباہ کر دے. if you defy his commandments، تو اللہ نے تباہ ہونے کی بات کب بولا؟ کہ جب تم اس کی اگر نافرمانی کرو گے، اس کے کمانڈمنٹس، اس کے حکم کو نہیں مانو گے، تب بولا اللہ نے. if you defy his commandments. وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، and in your place make whom he wills as your successors, who behave obediently. تمہاری جگہ پر اگر وہ چاہے تو تمہارے پیچھے، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ خلف یعنی پیچھے، تو تمہارے پیچھے ہم دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، اور لوگوں کو لے آئیں گے جو اللہ کی فرما برداری کریں گے. کما انشاکم من ذریتی قوم آخرین، as he raised you from the seed of other people، یعنی کہ تم بھی تو کسی اور کے جیسے جو بچے ہوئے جو ہوں گے لوگ جن کو اللہ نے بچا لیا، جو مومن تھے، تو ان میں سے تو تم بھی پیدا ہوئے نا. and surely he is able to do this، کیونکہ اللہ تو یہ کرنے پہ قادر ہے. and it is easy for him، اور اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے. ایک بندے کا بنانا اور ساری دنیا کے بندوں کو بنانا ایسا ہے جیسے ایک ہی کو بنایا اللہ نے. اللہ کے لیے اتنا آسان ہے. and just as Allah has destroyed the earlier nations and brought their successors، اور جس طرح اللہ نے پہلی کی قوموں کو تباہ کیا تھا، برباد کر دیا تھا، عاد، سمود، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم، کتنی ساری قومیں، سب کو اللہ نے برباد کیا، فرعون. تو اللہ نے اس طرح سے سب کو برباد کیا اور ان کے پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو لے آیا. He is able to do away with these generations and bring other people in their place. تو اللہ تو اس پر بہت ہی قابل، یعنی مطلب بہت ہی اس چیز کو کرنے کے لیے بہت اس پر قادر ہے وہ، کہ وہ ان تمام جنریشن کو برابر ختم کرے اور دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پہ لے آئے جو اللہ کی بہت اچھی بندگی بھی کریں گے، اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے. ویسے اب ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 133. سورہ 4 جو ہے وہ ہے سورہ نساء کی چار آیت، جو چوتھی آیت. اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. if he wills، اگر اللہ چاہے he can take you away، وہ تمہیں ہٹا دے. او پیپل، اے لوگوں، and bring others، اور دوسروں کو لے آئے. and Allah is ever capable over that، اور اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس پر قادر ہے. پھر دوسری ہے جو کہ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر، یاسین سے پہلے جو آتی ہے. 36 یاسین ہے نا، تو 35 جو ہے وہ فاطر، سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 15، 16 and 17، 3 آیت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. او مینکائنڈ، اے انسانوں، اٹ از یو ہو اسٹینڈ ان نیڈ آف اللہ. تم ہو فقیر اور تم کو اللہ کی بہت ہی ضرورت ہے. بٹ اللہ از رچ فری آف آل نیڈس، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وردی آف آل پریز، اور اس کی حمد جو ہے وہ تو ہوتی ہی جا رہی ہے آسمانوں میں، سب زمین میں، سب جگہ. if he willed، اگر وہ چاہے he could destroy you، وہ تمہیں تباہ کر دے. and bring about a new creation، اور نئی مخلوق کو لے آئے. and that is not hard for Allah، تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کہ بندے ایسا سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہی ہیں اور ہم ہی اللہ کی بندگی کریں گے تو بندگی ہوگی، یا ہم ہی اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، اور ہم ہی اللہ کے لیے تمام جو کریں گے خیرات ہے تو خیرات ہوگی. ارے ایسا نہیں ہے.
اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ دوسری مخلوق کو لے آئے. پھر ایک اور 47 نمبر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38. نفسی واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو ہے غنی، وانتم الفقراء تم ہے فقیر، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا. یہ ایکچولی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سورہ ہے سورہ محمد 47 نمبر کی اس کی لاسٹ آیت ہے. بٹ اللہ از رچ فری آف آل نیڈس، اور اللہ تو بہت غنی ہے، رچ ہے، تمام ضروریات سے بالکل آزاد. اینڈ یو آر پور، تم ہو پور یعنی کہ تم ہو فقیر، کیونکہ تم کو پل پل ضرورت ہے اللہ کی. اینڈ اف یو ٹرن اوے، لیکن اگر تم پلٹ کے پھر جاتے ہو، ہی ول ایکسچینج یو فار سم ادر پیپل، تو وہ بدل دے گا تمہیں دوسرے لوگوں سے. اس کے لیے کیا بڑی بات ہے، ایک جھٹکے میں ختم کیا ایک پوری جنریشن کو اور نئی لے کر آیا. اینڈ دے ول ناٹ بی یور لائکس، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. سورہ محمد کی لاسٹ آیت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. Muhammad bin Ishaq said that Yaqub bin Utbah said that he heard Aban bin Usman saying about this ayah, Kama anshaakum min dhurriyyati qawmin akharin, as he raised you from the seed of other people. جیسے کہ اس نے تمہیں بنایا دوسروں کی مطلب سیڈ سے. The seed means the offspring یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے، and the children ان کے بچے یعنی. اللہ اسٹیٹمنٹ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، surely that which you are promised will verily come to pass and you cannot escape. یقیناً جو تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ تو پورا ہو کے رہے گا اور وہ آ کے رہے گا اور تم کہیں اس سے بچ نہیں سکو گے. مینس ٹیل دیم او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے that what they have been promised of resurrection will surely occur، کہ وہ جو تمہیں وعدہ کیا گیا ہے دوبارہ اٹھانے کا یعنی وہی حساب کتاب کا نا، تو وہ ہو کے رہے گا، آ کے رہے گا. وما انتم بمعجزین and you cannot escape، تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکو گے، چکما نہیں دے سکو گے اللہ کو. for اللہ، from اللہ، you cannot escape from اللہ، تم بھاگ نہیں سکو گے اللہ کے شکنجہ، اللہ کے پنجے سے. اللہ کی پکڑ بڑی مطلب مضبوط ہے تو اس سے تم بھاگ نہیں سکو گے. rather he is able to resurrect you even after you become dust and bones، تو تم جب مٹی ہو کے مٹی میں مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو اللہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے، ریزریکٹ کرے، کھڑا کر دے دوبارہ. Certainly Allah is able to do all things، یقیناً اللہ قادر ہے ہر شے پہ. and nothing ever escapes his power، اور اللہ کی قدرت سے، اللہ کی پاور سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی. اللہ said قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Say, O my people, work according to your way, surely I too am working and you will come to know. اللہ کہتا کہو ان سے، اے میرے لوگوں تم بھی عمل کرو تمہارے طریقے سے، یقیناً میں بھی عمل کروں گا مطلب میری اسٹائل سے، اور جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. This contains a stern warning and a sure promise. اس کے اندر ایک بہت ہی تلخ یعنی کہ خبردار کیا گیا ہے. وارننگ جو ہے وہ بڑی سخت ہے اور اس کے اندر جو وعدہ ہے وہ بھی بہت پکا ہے. Saying remain on your way، جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے طریقے پر ہی رہو، جو تم کرتے آئے ہو کرو جو کرنا ہے کرو. If you think that you are rightly guided، تم کو لگتا ہے کہ تم ہدایت پہ ہو، اور I will remain on mine، تو میں اپنے جو میرا راستہ ہے میں اس پر ہی رہوں گا، یعنی وہی عمل کروں گا جو مجھے کرنے ہیں، جیسے اللہ نے جو سکھائے، جو اللہ نے بتایا یہ رائٹ عمل ہے. اللہ said in another آیا،
پھر اللہ نے ایک اور آیت اس میں کہا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 121 and 122، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. And say to those who do not believe، کہو ان سے جو ایمان نہیں لاتے، ایکٹ اکارڈنگ ٹو مکانتکم، تم اپنے طریقے سے جیسا تم کر رہے ہو کرتے رہو. وی آر ایکٹنگ ان آور وے، اور ہم تو اپنی جو ہمارا طریقہ ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اینڈ یو ویٹ، تم انتظار کرو. وی ٹو آر ویٹنگ، ہم بھی ہیں انتظار کرنے والوں میں، منتظرون. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that ala makanatikum, according to makanatikum, means your way, tumhara tariqa. Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu az-zalimun. تو یہ کہا گیا کہ اے قوم، اے لوگوں، عمل کرو تم اپنی طریقے پہ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اینڈ یو ول کم ٹو نو فار وچ آف اس ول بی دا ہیپی اینڈ ان دا ہیئر آفٹر. اور جلدی تمہیں پتا چل جائے گا کس کا ہے اچھا اینڈ آخرت میں، خوشیوں والا. سرٹنلی دا رانگ ڈوورز ول ناٹ بی سکسیسفل. یقیناً جو ظالمین لوگ ہیں وہ تو فلاح نہیں پا سکتے نا، ظلم کر کے آئے ہیں، وہ کیسے فلاح پاتے ہیں؟ یو ول کم ٹو نو اف دا ہیپی اینڈ ول بی مائن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یورز، کہ تمہارا، دا ڈس بلیورز. تو تم جان جاؤ گے کہ اچھا، جس کو بولتے نا کہ اچھا انجام کس کا ہے، میرا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرا یا تم لوگوں کا. Allah has indeed kept his promise. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا and allowed محمد صلی اللہ علیہ وسلم to prevail in the land. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا. And rise above those who defied him. اور جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب جو بھی ان کے مطلب خلاف جا رہے تھے، ان کے پر ظلم کر رہے تھے، بہت ہی ان کے ہر چیز کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ نے ان سب کے اوپر اٹھایا، ابھارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلند کیا. ہی کانکرڈ مکہ فار ہیم، اینڈ اللہ نے مکہ فتح کروایا نا ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میڈ ہم ٹرائمفنٹ اوور ہز پیپل، اور ان کے لوگوں کے اوپر ان کو فتح یاب کیا. who rejected and showed enmity towards him. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہمیشہ رد کیا اور دشمنی جو ہے وہ بہت ان کی طرف کی. The Prophet's rule soon spread over the Arabian Peninsula, Yemen and Bahrain. تو یہ پورا عرب کا جو ہے پیننسولا اور یمن اور بحرین، یہ سب جگہوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ہی مطلب جیسے بولتے نا نبوت رسالت کا جو حکم ہے وہ پھیل گیا. اینڈ آل دس occurred during his lifetime، اور ان کی حیاتی میں ہوا سب کچھ. آفٹر ہز ڈیتھ، ان کی وفات کے بعد the various lands and provinces were conquered during the time of his successors. May Allah be pleased with them all. اور پھر ان کی وفات کے بعد بہت ساری مطلب جیسے جگہیں اور بہت سارے لینڈز اور بہت سارے بستیاں اور پروونسز جو ہیں وہ بہت سارے فتح ہوئے، جو بعد کے خلیفہ جو آئے ان کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ also said، سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. اللہ has decreed، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، verily it is I and my messengers who shall be the victorious. یقیناً میں اور میرے رسول ہمیشہ فتح یاب ہوں گے. Verily Allah is all powerful, almighty، اس لیے کہ اللہ تو بہت پاورفل ہے، قوی، اور almighty ہے، عزیز، زبردست. اس کی آیت نمبر یہ 21 تھی.
پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 40 سورہ غافر، اس کا نام سورہ مومن بھی ہے، اس کی آیت نمبر 51-52. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Verily, we will indeed make victorious our messengers. یقیناً ہم اپنے رسولوں کو victorious یعنی کامیاب فتح یاب کریں گے. And those who believe in this world's life یعنی اس دنیا کی زندگی کے اندر جنہوں نے ایمان لائے. And on the day when the witnesses will stand forth، اور وہ دن کہ جب تمام جو مطلب گواہی دینے والے ہیں اشہاد، تو وہ سب کھڑے ہوں گے سامنے. the day when their excuses will be of no profit to the wrongdoers، اور ظالمین لوگوں کے لیے ان کے بہانے بازی جو ہے وہ بالکل نہیں چلے گی اس دن، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. theirs will be the curse، ان کے لیے ہوگی لعنت. and theirs will be the evil abode، اور ان کے لیے ہوگا بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم. اینڈ ایک اور ہے سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. And indeed we have written in the Zabur after the ذکر، اور ہم نے لکھا ہے زبور میں ذکر کے بعد that my righteous servants shall inherit the land، کہ میرے متقین بندے جو ہیں جو بھی یعنی کہ مطلب صالحون بندے جو ہیں وہ ہے جو اس زمین کے پر مطلب وارث بنیں گے. اور یہ زمین کون سی؟ یہ دنیا کی زمین نہیں ہے، یہ ہے جنت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.